میں تمہارے خلاف ہر حد تک جاؤں گا. وہ میرے خلاف کورٹ گئی تھی. یاد رکھنا ہم تمہارے خلاف نہیں جائیں گے. تم کیوں میرے خلاف جا رہے ہو؟ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں خلاف جانا یعنی مخالفت کرنا، کسی کی اپوز کرنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں go against. Keep this point in your mind that go is a main verb which can change its form according to tense or subject. آئیے complete structure سمجھتے ہیں. So first of all we have to use subject. پہلے ہمیں سبجیکٹ لگانا ہوگا. سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب یا ٹو بی ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی اپنا فارم ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج کرتا رہے گا. اگر ہے تو ہیلپنگ ورب کے بعد آ جایا کرے گا گو اگینسٹ. جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ گم یہ بھی مین ورب ہے اور یہ اپنا فارم یعنی شکل چینج کرتا رہے گا اکارڈنگ ٹو ٹینس یا سبجیکٹ. گو اگینسٹ کے بعد آ جایا کرے گا ناؤن یا پروناؤن، اور ناؤن یا پروناؤن کے بعد ہمیں لگانا ہوگا ادر ورڈز اگر ہے تو. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ میرے خلاف جاتا ہے یعنی وہ میری مخالفت کرتا ہے. ہی گوز اگینسٹ می. ہی گوز اگینسٹ می. ہی یہ سبجیکٹ ہے. گوز یہ گو کا ففتھ فارم ہے جو سمپل پریزنٹ ٹینس میں تب یوز ہوتا ہے جب سبجیکٹ سنگولر ہو. می یہ پروناؤن ہے. اگر بات ماضی کی ہو رہی ہو جیسا کہ وہ میرے خلاف گیا تھا سو ہی وینٹ اگینسٹ می. ہی وینٹ اگینسٹ می. وینٹ یہ گو کا سیکنڈ فارم ہے یعنی پاسٹ پارٹیسپل فارم. اور اگر یہی جملہ ہمیں فیوچر میں کہنا ہو یعنی وہ میرے خلاف جائے گا سو ہی ول گو اگینسٹ می. ہی ول گو اگینسٹ می. امید ہے کہ آپ کو یہ اسٹرکچر اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں تمہارے خلاف ہر حد تک جاؤں گا. I will go against you to any extent. I will go against you to any extent. یا میں تمہارے خلاف کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں یا میں تمہارے خلاف ہر حد تک جا سکتا ہوں. I can go against you to any extent. I can go against you to any extent. One more example for better understanding. یاد رکھنا ہم تمہارے خلاف نہیں جائیں گے. Keep in mind we won't go against you. Keep in mind we won't go against you. Won't یہ will not کا short form ہے. One more example for better understanding. وہ میرے خلاف کورٹ گئی تھی. She went to court against me. She went to court against me. One more example for better understanding. تم کیوں میرے خلاف جا رہے ہو؟ تم کیوں میرے خلاف جا رہے ہو؟ Why are you going against me? Why are you going against me? اور آخر میں یہ دو جملے آپ کے لیے کامن سیکشن میں ان کا جواب ضرور دینا. وہ ہمیشہ اپنی بائی کے خلاف جاتی ہے. وہ ہمیشہ اپنی بائی کے خلاف جاتی ہے. دوسرا جملہ ہے میں تمہارے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا. میں تمہارے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. میں تھوڑا سا موٹا ہوں. وہ تھوڑا سا کمزور ہے. وہ تھوڑا سا پاگل ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تھوڑا سا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سورٹ آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی ہم کہتے ہیں یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس سورٹ آف پلس ایڈجیکٹو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میں تھوڑا سا موٹا ہوں. I am sort of fat. I am sort of fat. وہ تھوڑا سا کمزور ہے. He is sort of weak.
He is sort of weak. وہ تھوڑا سا پاگل ہے. He is sort of mad. He is sort of mad. بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ ایسے جملے بنا سکتے ہیں انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. میں تھوڑا سا ہوشیار ہوں. I am sort of clever. I am sort of clever. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ تھوڑا سا مطلبی ہے. وہ تھوڑا سا مطلبی ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مانو. کبھی تو تھوڑا صبر کرو. تھوڑا صبر کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تمہیں تھوڑا صبر کرنا چاہیے. تھوڑا صبر کرنا اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیو سم پیشنس. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹنس پلس ہیو سم پیشنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ہیو سم پیشنس یہ وہی کے وہی رہے گا وچ مین تھوڑا صبر کرنا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کبھی تو تھوڑا صبر کرو. ڈو ایور ہیو سم پیشنس. ڈو ایور ہیو سم پیشنس. تھوڑا صبر کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایوری تھنگ ول بی فائن ہیو سم پیشنس. ایوری تھنگ ول بی فائن ہیو سم پیشنس. تمہیں تھوڑا صبر کرنا چاہیے. یو شوڈ ہیو سم پیشنس. یو شوڈ ہیو سم پیشنس. بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. One more example for better understanding. تھوڑا صبر کرو. تھوڑا صبر کرو. Have some patience. Have some patience. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اسے تھوڑا صبر کرنا چاہیے تھا. اسے تھوڑا صبر کرنا چاہیے تھا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس میم. مجھے ہلکا ہلکا ٹھنڈ لگ رہی ہے. مجھے ہلکا ہلکا بخار ہے. مجھے ہلکا ہلکا سر درد ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہلکا ہلکا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں مائلڈ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس مین ورب پلس مائلڈ پلس ادم ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. مجھے ہلکا ہلکا ٹھنڈ لگ رہی ہے. آئی ایم فیلنگ مائلڈ کول. آئی ایم فیلنگ مائلڈ کول. مجھے ہلکا ہلکا بخار ہے. آئی ہیو مائلڈ فیور. آئی ہیو مائلڈ فیور. مجھے ہلکا ہلکا سر درد ہے. آئی ہیو مائلڈ ہیڈ ایک. آئی ہیو مائلڈ ہیڈ ایک. بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اسے ہلکا ہلکا کمر درد ہے. He has mild backache. He has mild backache. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے ہلکا ہلکا دانت درد ہے. مجھے ہلکا ہلکا دانت درد ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مین. کس حق سے تم یہاں آئے ہو. کس حق سے تم نے اسے بلایا. کس حق سے میں اسے بات کروں گا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کس حق سے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فار واٹ رائٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. فار واٹ رائٹ پلس سینٹنس. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. فار واٹ رائٹ یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین کس حق سے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کس حق سے تم یہاں آئے ہو. For what right did you come here? For what right did you come here? کس حق سے تم نے اسے بلایا. For what right did you invite him? For what right did you invite him? کس حق سے میں اسے بات کروں گا. For what right will I talk to him? میں بعد میں تمہیں سب بتاؤں گا. وہ بعد میں آئے گا. میں بعد میں جاؤں گا.
ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بعد میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹر. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹینس پلس لیٹر. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. لیٹر یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین بعد میں. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میں بعد میں تمہیں سب بتاؤں گا. I will tell you everything later. I will tell you everything later. وہ بعد میں آئے گا. وہ بعد میں آئے گا. He will come later. He will come later. میں بعد میں جاؤں گا. I will go later. I will go later. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. ہم بعد میں کھائیں گے. ہم بعد میں کھائیں گے. We will eat later. We will eat later. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم بعد میں کھیلو گے. تم بعد میں کھیلو گے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس میم. وہ گھر جانے کا سوچ رہی ہے. میں موبائل خریدنے کا سوچ رہا ہوں. ہم وہاں جانے کا سوچ رہے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سوچ رہا ہوں, سوچ رہی ہے یا سوچ رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں تھنکنگ آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے, یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوگا, پلس تھنکنگ آف پلس ورب پلس ing پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ گھر جانے کا سوچ رہی ہے. She is thinking of going home. She is thinking of going home. میں موبائل خریدنے کا سوچ رہا ہوں. I am thinking of buying a mobile. I am thinking of buying a mobile. ہم وہاں جانے کا سوچ رہے ہیں. We are thinking of going there. گھر گھر میں پریشانی ہے. گلی گلی میں شور ہے. شہر شہر میں پارک ہے. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. دیئر پلس ہیلپنگ ورب پلس ناؤن پلس ان ایچ اینڈ ایوری پلس ناؤن. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. گھر گھر میں پریشانی ہے. دیئر از پرابلم ان ایچ اینڈ ایوری ہاؤس. There is problem in each and every house. گلی گلی میں شور ہے. There is noise in each and every street. There is noise in each and every street. شہر شہر میں پارک ہے. There is park in each and every city. There is park in each and every city. بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. گاؤں گاؤں میں بینک ہے. گاؤں گاؤں میں بینک ہے. There is bank in each and every village. There is bank in each and every village. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. گھر گھر میں بجلی ہے. گھر گھر میں بجلی ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس.